وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 27، درس کا نمبر 1937. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے کامل بندے نہیں بننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 27. لفظی ترجمہ: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اور سمندر دوات بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی. ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکیم دانا ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور تھوڑا سا اس میں سوچ و بچار کی ضرورت ہے. ترجمہ تو خیر سن لیا، اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری صفات، کلمات کا مطلب صفات، اللہ کی تعریفیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ میں خوبیاں پائی جاتی ہیں، اگر روئے زمین پر سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کی مدد کے لیے 7 سمندر اور بھی آ جائیں اور وہ لکھنا شروع کر دیں تو اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی. دیکھیں، ایک بات تو یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے. اس کو محدود میں قید نہیں کیا جا سکتا. وہ لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں. ہر ایک صفت جو ہے وہ لامحدود ہے. قوت لامحدود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. القادر ہے نا، قدرت، کتنی قدرت رکھتا ہے، کیا حد ہے.
اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، بے نیاز کرنے والا ہے، مغنی المغنی، معطی عطا کرنے والا ہے، کتنا بے شمار۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو اچھا، اس میں جو مضمون ہے وہ تھوڑا سا یعنی اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا غرض کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی اس بات سے غرض کیا ہے۔ بات دراصل دیکھیں، انسان ہے لالچی، ہماری مطلب جو نفسانی صفات ہیں اس میں لالچ ہے، حرص ہے اور مفاد پرستی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہیں صفات۔ لیکن آپ حقیقت کو تو دیکھیں، ایک اصلی شعر ہے اور ایک کاغذی شعر ہے ایک یعنی کاغذ پہ بڑے پوسٹر پہ شعر کی تصویر بنا دی جائے اور ایک اصلی شعر آپ کے سامنے ہو، تو آپ کس سے خوف محسوس کریں گے؟ یا سونے چاندی کا، یعنی دوسری میں مثال دے دیتا ہوں، ایک بڑے پوسٹر پہ سونے چاندی کا ڈھیر کی تصویر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اصل سونا چاندی حقیقت میں بالکل حقیقی اصلی سونا چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور آپ کو کوئی کہے کہ اس میں سے ایک یعنی ایک ڈھیر کا وہ کر لو، انتخاب کر لو، ایک ڈھیر کے لے لو، تم دونوں نہیں لے سکتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کون سا آپ ڈھیر لیں گے؟ سونا چاندی تو سب کو پسند ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ کس کو لینا پسند کریں گے؟ کس ڈھیر کو؟ وہ کاغذی ڈھیر کو جو صرف تصویر میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے یہ صرف کاغذی تصویر ہے، کسی میں کوئی قوت نہیں ہے ذاتی، کوئی طاقت نہیں ہے ذاتی، اگر ہے تو وہ عطائی ہے آگ میں جلانے کی قوت ہے، لیکن جس نے اس کو صفت دی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کی مجال نہیں تھی، اس کو حکم بدل گیا، ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہوگی، بال بے کا نہ ہوا، بال تک نہ جلا، سبحان اللہ۔ اب یہ ہے نا کہ یہ مثال ایسی ہے کہ یہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ ہم نے واتخذوا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، یہ دنیاوی کے جو معبود ہیں یہ اس لیے ان کی پوجا ہوتی ہے تاکہ یہ مدد کر سکیں۔ آج دفتر میں بیٹھا ہوا افسر رشوت لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، تو اس کو یقین ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا اس سے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہم نے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا تھا، آپس میں بات کر رہے ہیں نا، طاقتور ہستی کے ساتھ دیکھیں، ہم جو ہستی ہمیں دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں اگر کسی سے کوئی توقع پیدا ہو جائے، ہم اس کے سامنے بچھے جاتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، اگر شوہر جو ہے فیاض ہے اور بیوی پر بے درے خرچ کرنے والا ہے، تو بیوی اس سے خفا نہیں ہوگی، اس کو ناراض نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر بخیل ہے، کنجوس ہے یا غریب ہے تو بیوی سر پہ چڑھ کے دوڑے گی۔ عام طور پہ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ میں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، خواتین ناراض نہ ہوں، یہ انسانی فطرت ہے۔ جہاں سے ہمیں فائدہ ہے وہاں ہم خاموش رہتے ہیں، بلکہ اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ یس سر، فوج میں آپ کہنا یس سر، افسر کو آپ نے یس سر کہنا ہے، یس سر، اور سر
تو کیوں وہ اس کے پاس افسر کے پاس اس کے پاس طاقت ہے، وہ سینئر ہے، وہ سپر ہے، اس سے سپر ہے، فوجی سے افسر جو ہے وہ سپر ہے، تو بس جو بھی ہے اس کو یس سر آپ نے کہنا ہوگا۔ یہ ہم نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہے، مفاد پرستی، حرص، طمع، اور ذات تو ایک ہے، قابل تعریف ذات ایک ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے طریقے سے بتایا ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر کوئی فائدہ دینا چاہے تو اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ ہم نے اصل میں کوئی بس مجھے نہیں مطلب بات کیا ہے، بات تو اگر آپ سوچیں گے تو یہی ہے کہ ہم نے ایک بنیادی دھوکہ کھا لیا ہے دنیا کا، تو اس کے بعد ہمارے سارے تخیلات بدل گئے ہیں، اور جب آپ نے دیکھیں دنیا کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو پھر آخرت سے آپ کا انکار ہوگا۔ دو چیزیں نا ہمارے سامنے، دنیا اور آخرت، ان دونوں میں سے ایک پر یقین سے دوسرے کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ آخرت اگر آپ کی نظر میں اصل ہے، اصل ہو گئی اور ہے، تو پھر دنیاوی مفاد آپ کے سامنے بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آخرت پر آپ کا یقین آ گیا، اللہ کی طاقت پر یقین آ گیا، اللہ پر یقین آ گیا، اور آخری جو جنت ہے اس پر اگر آپ نے یقین کر لیا، یہ دنیا کی نعمتیں آپ کے لیے پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس کی۔ تو یہ اصل میں یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اب یہ تو ایک یعنی قدرتی بات بنتی ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جو دینے والا ہے، جو دونوں طاقتیں رکھتا ہے، چھیننے کی بھی اور لینے کی بھی، اور اس کے سامنے وہ اللہ قرآن میں ایک آیت ہے نا، وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کے سامنے آنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، او كما قال سورہ رعد کی آیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک قوم کے بارے میں برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو واپس نہیں ہو سکتا، وہ تو اب خیر کا ارادہ کر لے، وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خیر اور شر، دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے، خیر اور شر کا مالک ایک ہے، ہمیں فائدہ پہنچانے والی ذات یا شر۔ دیکھیں یہ شر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، لیکن یعنی ہمیں فائدے کے لیے بنایا ہے، ہمیں بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت کا، لیکن اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو پھر قانون کیا ہے؟ اگر گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ لازمی جلے گا، آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ جلے گا آپ کا۔ دنیا آگ ہے، آخرت باطن جنت ہے، دنیا آگ ہے، اللہ کی یاد کے بغیر یہ لعنت ہے، باطن جو ہے وہ حقیقت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں،
ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، اور ظاہر کے لیے سارے کام ہمارے ظاہر کے لیے۔ دیکھیں یہ رویہ جو ہے من حیث القوم، ہم نے یہ رویہ اپنایا ہوا تو ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فساد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہم نے جو یہ نافرمانی کی روش اپنا لی ہے، میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ہضم کر سکیں، نافرمانی کی روش، عادت، طریقہ، حکم معلوم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، طریقہ معلوم ہے حضور کا لیکن اس پہ چلتے نہیں ہیں، تو یہ ایک نافرمانی کی روش ہے۔ اگر یہ آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کے اندر فساد برپا ہوگا، روح بے چین رہے گی، آپ پریشان رہیں گے، پھر آپ شکایت کریں گے کہ میں پریشان رہتا ہوں، کوئی چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے سکون نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ سنتے ہیں نا یہ بات، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہو گیا تو وہ شاعر نے کہا ہے نا، کیا خوب کہا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم دنیا میں دنیاوی جو آسائشات ہیں، جو سہولیات ہیں، ان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو ہم سکون ہو جائے گا، بڑا گھر ہو سکون ہو جائے گا، یہ لڑکے بالے لڑکیاں آئیڈیل، اور پھر کہتی ہیں کہ شادی ہو جائے بس میرا گھر بس جائے گا۔ لڑکے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بس سکون آ جائے گا، شادی کو ایک بہت بڑی کمی تصور کرتے ہیں، لیکن وہ شادی کے بعد اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ شادی کے دوسرے دن ہی بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو، طلاق دو، مجھے طلاق دو، کسی بات پہ بھی رنجش ہو جائے۔ بعض اوقات ایسے واقعات میں نے سنے ہیں، چشمدید ہمارے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقینی ذرائع سے پتہ چلتا ہے، بیوی طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا اس معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دل لگا لیا ظاہر سے، دنیا سے، تو آپ کو چین نہیں ملے گا، آپ کے اندر پھر فساد ہوگا، جو بھی ہو، شادی ہو یا نہ ہو، بس 4 شادیاں کر لیں آپ، پھر بھی آپ بے چین رہیں گے اور یہ پریشان رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرف بلا رہا ہے اپنی طرف، یہ سارے مکی صورتوں کا مدعا تو یہی ہے، وَمَن يُسْلِمْ، ابھی ہم نے پڑھا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، بشرطے وہ مخلص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں جس طرف ہمیں بلا رہا ہے، ظاہر ہے کہ بندگی کی دعوت ہے۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ فَعَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ، اللہ کی بندگی کرو، تقوی اختیار کر لو، اور میری نقش قدم پر چلو، میری اطاعت کرو۔ پیغمبر تو یہی کہتا ہے۔ اب اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، میں تو اللہ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہو جائیں گے۔ دیکھیں شیطان ہمیں ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ فقر کیا؟ یہ صرف مال کا فقر نہیں، تمہاری سکون خراب ہو جائے گا، تمہاری یعنی وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تم بدحال ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، او کما قال،
اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ یہ ہدایت کی پیروی کرنے لگیں تو ہمیں تو لوگ اچک لیں گے۔ ایسا ہی تصور آج بھی ہے۔ کامل اطاعت، کامل بندگی، کامل اتباع رسول، اس پر ہمارا دل نہیں بیٹھتا، ہمارا یقینی نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے اور نہ اللہ کی امداد پر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دے گا۔ لیکن ہمیں دیکھیں کلیئر بات میں کر رہا ہوں، ہمیں اللہ کی امداد، اس کی رحمت اور اس پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم بھی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ راستے بند ہو گئے، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، سامنے سمندر اور پیچھے سے فرعون، انہوں نے کیا کہا اپنے پیغمبر کو، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو گر گئے، مارے گئے۔ ان کی نظر اللہ پر نہیں تھی، ہماری نظر بھی اللہ پہ نہیں ہے، ہماری نظر تو ظاہر پہ ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ ہم باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور حق کے سامنے ہم جھکنا بھی نہیں چاہتے، جبکہ مطالبہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، تو دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے کمالات لامحدود ہیں، ان کو تم لکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر سارے درخت، زمین کے سارے درخت، اب یہ کتنے درخت ہیں انسانوں سے زیادہ ہوں گے درخت، کیونکہ جنگلات کا ایک وسیع رقبہ ہے، پھر اس سے آپ قلم بنائیں، ایک درخت سے، یعنی ایک اگر مضبوط درخت ہو، میرے اپنے خیال سے اس سے 4-5 ہزار قلمیں بن سکتی ہیں، 5,000 قلمیں ایک درخت سے۔ سارے درختوں کو ملا لیں، جتنے بھی درخت ہیں جن سے قلم بن سکتی ہے، اس میں شاخیں، ٹہنیاں، سب کچھ ملا لیں۔ ٹہنیاں بھی بعض اوقات بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، ان سے بھی قلم بنا لیں، اور سمندر دوات بن جائے، سیاہی، اور پھر وہ لکھنا شروع کر دیں اللہ کے کمالات اور اللہ کی صفات، پھر 7 سمندر اور بھی مدد کے لیے آ جائیں۔ یمدہ من بعدہ 7 ابحر، سمندر، آپ کو تعریف پتہ ہے سمندر کی، جس کا کنارہ نظر نہ آتا ہو، بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، اتنی سیاہی۔ اب یہ 3 حصے پانی ہے، لگا لیں آپ، دنیا میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، یہ ساری سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست، زبردست ایک ہے اللہ، دانا ایک ہے اللہ۔ اب وہ زبردست ہے، اس کی کمالات۔ اب بات یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سن رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، میری ضروریات، میرا رب ہے، وہ خالق بھی ہے اور پھر میری ربوبیت بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ پیدائش سے لے کر موت تک
کون میرے اندرونی یہ سسٹم بنایا اور پھر وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے. بیماری اور صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو ہر چیز پر قادر ہے وہ، ہر چیز پر قادر ہے. تو دانا ہے، آپ کے حالات سے واقف ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. دیکھیں حکیم آپ کو دوائی دے گا آپ کی صحت کے لیے. کوئی بیمار ہو اور یونانی دواخانے میں چلا جائے تو حکیم صاحب اس کے صحت کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں. بعض اوقات کڑوی دوائیاں دے دیتے ہیں، بیٹے یہ تلخ تو ہے لیکن اسے استعمال کرو تمہیں فائدہ ہوگا. یہاں بھی تلخیاں آ جاتی ہیں، بظاہر تلخ ہوتے ہیں حالات، اور اللہ تعالیٰ نے تو سارے حکمت اسی میں رکھ دی ہے مخالف حالات میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خبر دے دو صبر کرنے والوں کو. اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خوشخبری دے دو. فبشر الصابرین. ابھی آئے گا یہ صبر کا لفظ آگے آنے والا ہے. آیت نمبر 31 میں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں بہت صبر کرنے والوں کے لیے، اور جو شکریہ ادا کرنے والے ہیں، جو قدردانی کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی. ہم تو اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ناطہ توڑا ہوا ہے، ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے، اللہ والوں کے ذریعے جوڑ لیں. خود نہیں یہ کر سکتے آپ. انسان کے پاس جائیں جو کہ محبوبان الہی ہیں، وارثان نبی ہیں. اس آج کی میں بات کر رہا ہوں. وارث نبی کے پاس جائیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. وارث نبی کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ میں جڑنا چاہتا ہوں، وہ پھر آپ کو ہدایات دے گا. اور باقی تو پھر وہ تفصیلی باتیں ہیں، میں نے کہی بھی ہیں، پھر بھی آ جائیں گی. تو اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے وہ جو دل ادر ہیں وہ دور ہو جائیں گے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جس نے اللہ پر یقین کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اسے دے دے گا اور رزق دے گا وہاں سے جیسے اس کا گمان بھی نہ ہو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں،
تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم